اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے عقیدہ رسالت پر۔ رسالت مین بلیف ان دی پروفٹس آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر یقین لانا، اس کے تمام رسولوں کو ماننا جو ہے وہ رسالت کہلاتا ہے۔ رسالت کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ انسانیت اور انسان کے درمیان تعلق قائم کرنا ہوتا ہے۔ رسول یا نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک میسنجر ہوتا ہے، پیغام رساں ہوتا ہے، جو کہ آپ تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچاتا ہے، انسانیت تک کو پہنچاتا ہے، تاکہ وہ خدا کے ساتھ رابطے میں رہے اور اس کی تعلیمات کو فالو کر سکے۔ تو جو پروفٹ ہوگا اس کا مین ایم کیا ہوتا ہے؟ اسپریڈ دا میسج آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کا میسج آگے پہنچانا۔ قرآن مجید میں ٹوٹل 25 انبیاء کا، پروفٹس کا ذکر آیا ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کے اوپر جو ڈسکشن ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور ختم نبوت کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ ملائکہ کے تھرو آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تمام انبیاء کی طرف پیغامات لے کر اللہ تعالیٰ کے آتے ہیں وحی کی صورت میں، اور چند پروفٹس کے بارے میں چند جگہوں پہ جو ہے نا وہ ہم کلام ہونے کا واقعہ ملتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، بیکاز انہوں نے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقعہ معراج میں جو ہے وہ 7 آسمانوں پہ اوپر گئے، اور معراج کے واقعہ کا ذکر دیکھیں تو اس میں ہم کلام ہونے کا ڈائریکٹلی ذکر آتا ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام بیچ میں میڈیٹر نہیں تھے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، میسج ہیں، وہ کس صورت میں ہوتے ہیں؟ وہ ہولی بکس ہو سکتی ہیں یا سکرولز ہوتے ہیں، صحیفے ہوتے ہیں، جیسے کہ 4 آسمانی الہامی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، اور دوسرے انبیاء پر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ اب ہم اگر بات کریں تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو تو آگے پہنچاتا ہے، لیکن وہ کسی پہلے والے پیغمبر کی جو شریعت ہوتی ہے اسی کو ہی نافذ العمل کرا رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک خطے میں، کسی ایک ایریا میں ایک پیغمبر کی جو شریعت ہے اس کو لے کر جائے گا، اسی طرح دوسرا دوسرے خطے میں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ کسی خاص قوم یا کسی خاص خطے کی طرف بھیجے گئے۔ اور رسول کون سے ہوتے ہیں؟ رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایک الگ سے شریعت دیتا ہے، جس کے بعد وہی شریعت دوسرے انبیاء اگر ان کے بعد آتے ہیں تو وہ اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سب نبی تو ہیں، لیکن رسول جو ہے وہ چند ہیں، ان کا ہم آگے ذکر کرتے ہیں، جن کے اوپر صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ رسول ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں حضرت آدم علیہ السلام کی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ صفی اللہ بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے، پہلے پیغمبر بھی تھے، اور آپ نے جو ہے آپ سے ہی دنیا آگے بڑھی، اور آپ کو سری لنکا میں آدم پیک پر جو ہے وہ اتارا گیا۔ آپ کی شریک حیات جو ہے وہ اما ہوا تھیں، جنہیں جدہ میں اتارا گیا جب یہ دونوں جنت سے نکالے گئے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان کے بیٹے تھے حضرت شیس علیہ السلام، یہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے، اور یہ دوسرے پروفٹ بھی تھے۔ یہ جو حضرت شیس علیہ السلام ہے، ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا، جو کہ 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ احادیث سے ثابت ہے کہ یہ حضرت آدم کے بیٹے تھے اور یہ پیغمبر ہوئے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فادر ان لا تھے، یعنی حضرت بی بی ہاجرہ کے والد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قوم کی طرف بھیجے گئے، آپ بنی سمود کی طرف بھیجے گئے، اور آپ کا کام کیا تھا؟ آپ اونٹوں کا جو ہرڈ ہوتا ہے، ریور ہوتا ہے، اس کو پالتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو جو ہے وہ صحیفے ملے، صحیفے ان پر نازل ہوئے، اور انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، بیکاز ان سے پورے جتنے بھی آگے پیغمبر ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ہوں یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی، وہ سارے اس جو دین ابراہیمی ہے اس کے فالوورز تھے، اور انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور تبلیغ میں، دور نبوت میں، نمرود کا
مقابلہ کیا۔ نمرود ایک ظالم جابر بادشاہ تھا جس نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ میں ڈلوا دیا، اور یہ آگ میں 40 دن تک رہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ تھا، تو حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے اور برادر ان لا بھی تھے، یعنی رشتے میں سالے بھی تھے، کیونکہ ان حضرت لوط علیہ السلام کی بہن سارہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو جو بیٹے ہیں جو پیغمبر ہوئے، ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جن کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پوتے تھے، وہ بھی پیغمبر ہوئے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی جدائی کا قصہ جو کہ آپ بہت مشہور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف کا جو قصہ ہے اسے قصص الانبیاء جو ہے اس میں بڑی شان سے بیان کیا جاتا ہے، اسے احسن القصص کہا جاتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے الگ ہو گئے جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا اور پھر انہیں نکال کر دوسرے لوگوں نے بازار مصر میں بیچ دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام جدائی میں روتے رہے اپنے بیٹے کی، اور نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو 40 سال بعد ملے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا آپس میں کیا ریلیشن تھا، تو حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ مدائن کی طرف بھیجے گئے تھے، یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فادر ان لا تھے۔ حضرت موسیٰ کے فادر ان لا تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ امبیزلمنٹ، چیٹنگ یعنی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جس نبی کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ملا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں 109 مرتبہ آیا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ان کے رشتے میں ایک اور جو پیغمبر تھے اس وقت کے، آپ کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دی، وہ تھے حضرت ہارون علیہ السلام، اور یہ آپ کے بھائی تھے، آپ کے ہم عصر اور آپ کے بھائی تھے۔ اچھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو کہ حضرت موسیٰ سے جن کا نکاح ہوا وہ تھی صفورہ، یعنی صفورہ سے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور حضرت موسیٰ پر جو بک الہامی بک نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ توریت تھی۔ اب اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل انبیاء جو کہ مختلف روایات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے تو وہ ہیں 1,24,000 پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی قوم ایسی نہیں بھیجی جہاں ہم نے ان کو ہدایت کا پیغام دینے والا نہ بھیجا ہو۔ ہمارے پاس جو نیمڈ پیغمبر ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا جنہیں قرآن مجید میں تذکرہ ملتا ہے وہ چند ہیں، لیکن ٹوٹل جو ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ اب اگر حضرت عیسیٰ کی بات کریں تو حضرت عیسیٰ کا دور جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 570 سال پہلے تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس سے 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ کا دور گزرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ بائبل یعنی انجیل نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اور ان کے نام پر ایک سورہ بھی ہے، سورہ مریم۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی انبیاء تھے وہ سب کس کی طرف تھے؟ وہ کسی خاص خطے یا خاص قوم کی طرف تھے، لائک کوئی ایک خاص علاقے میں بھیجا جا رہا تھا تو کوئی بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جا رہا تھا، کوئی قوم عاد کی طرف تو کوئی قوم سمود کی طرف۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پروفٹ ہوڈ ہے وہ یونیورسل ہے، پوری دنیا اور تا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، سیل آف پروفٹس، یعنی نبیوں کو نبوت پر مہر اینڈ کرنے والے۔ اس کا ذکر سورۃ احزاب میں آتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو تمام انبیاء پر جو ریولیشن یعنی وحی لانے کی ڈیوٹی تھی وہ کس کی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ محمد اور احمد، یہ مشہور نام ہیں، جن میں اگر ہم محمد کو دیکھیں تو محمد کا لفظ ان کے لیے حضرت عبد المطلب یعنی آپ کے دادا نے تجویز کیا تھا، جو کہ قرآن میں 4 دفعہ مینشن ہے، اور احمد کا لفظ جو ہے وہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ نے رکھا تھا،
جن کا ذکر جو حضرت احمد کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں سورۃ الصف میں ملتا ہے، ایک دفعہ ہی پورے قرآن میں آیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو اپوسٹیسی ہے یا فالس پروفٹ ہوڈ ہے، یعنی جیسے مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں یا مرتد ہونے والے ہیں، تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی یہ اس طرح کے جو معاملات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد اس طرح کے فتنوں نے سر اٹھایا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا اور جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ کذاب کے خلاف، جس میں اس کو جو ہے وہ وحشی بن حرب نے قتل کر دیا۔ جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حفاظ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ ہم فینلٹی آف پروفٹ پہ آگے بھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں شرکت کی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں غزوات، اور جن میں آپ خود شریک نہیں ہوتے بلکہ آپ کے دور میں آپ کے حکم میں ہوتے رہے انہیں سرائے کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ٹوٹل 27 غزوات ہوئے، 27 غزوے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ کھلے عام نبوت کی تبلیغ کی تو آپ نے کوہ صفا کے مقام پر کھڑے ہو کر کھلے عام نبوت کی تبلیغ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کی طرف سفر کیا تو آپ کے ساتھ آپ کے ایک منہ بولے بیٹے اور صحابی رسول جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے سورۃ احزاب میں، وہ آپ کے ساتھ تھے، اور ان کا نام ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی زر خرید کر کے اس کے بعد آپ نے پالا تھا۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کے چچا اور والد جو ہیں آپ کو لینے آئے، لیکن حضرت زید بن حارث نے جانے سے انکار کیا اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند فرمایا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ معراج کی طرف جانے لگے تو آپ نے تمام جو پروفٹ سے ان کی باجماعت جو ہے وہ امامت کرائی، تو وہ کون سی جگہ تھی؟ مسجد اقصی میں کرائی، جو کہ آج صہیونی طاقتوں کے زیر اثر ہے، اور دن بدن وہاں پر مختلف واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ قبلہ اول یا بیت المقدس جو ہے یہ ہماری اسلامی شریعت سے پہلے یا اسلام کے شروع کے دنوں میں یہ قبلہ اول ہوتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی اور مسجد قبلہ تین میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ یعنی اپنا رخ پھیر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی اپنا رخ بدلا اور خانہ کعبہ کی طرف اپنا قبلہ کیا۔ جو آپ کے پیچھے صحابہ موجود تھے انہوں نے بھی آپ کو فالو کیا، اور ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے جنہیں جنت کی نوید سنائی گئی، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا اس وقت۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی پال رکھی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے لیے یوز کیا، چاہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو یا وہ ہمارے پاس خطبہ حجت الوداع ہو، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اونٹنی پر سواری کی۔ اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ تو قصوہ جو ہے وہ آپ کی اونٹنی ہے جو ہجرت مدینہ اور خطبہ حجت الوداع کے وقت آپ کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیونکہ شروع کے دنوں میں اسلام کو اوپنلی پریچ کرنا مشکل تھا، اور قریش مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے کہ وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو نئے دین سے بدلنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خفیہ طریقے سے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، اور 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب میں کیپٹیوٹی میں بھی رہے، محصور رہے۔ اسی طرح دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف صحابہ کے ساتھ مشوروں کی جو ہے وہ سند ملتی ہے۔ جب غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جسے کہتے ہیں اس کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر خندق کھدوائی۔ اگر اسلام کے پہلا غزوہ کی بات کریں تو وہ غزوہ ودان یا غزوہ ودا یا غزوہ ابوا کہتے ہیں، یہ دونوں سیم ہی ہیں، جنگ ودان یا ابوا یہ پہلا غزوہ ہے۔ اور لاسٹ غزوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ غزوہ تبوک ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت جعفر طیار اور
بالترتیب بہت سارے سپہ سالار جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 571 AD ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال وہاں پر مکہ میں پریچ کیا، اور اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، 8 سال مدینہ میں رہے، اور 8 ہجری کو آپ نے دوبارہ مکہ کو فتح کر لیا اور فتح مکہ ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو فالو کرنا کیا کہلاتا ہے؟ سننا کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسیکلی پریکٹسز کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے ان کو فالو کرنا سننا کہلاتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں فینلٹی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ آپ کے سامنے اگر اس کی دلیلیں پیش کرنا چاہوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر کہا گیا ہے نبوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ یونیورسل ہے، تمام عالمگیر شریعت کے مالک تھے آپ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بک نازل ہوئی یعنی ہولی قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت نمبر 9 سورۃ ہجر میں فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ اسی طرح سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم النبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جتنے بھی جھوٹے نبوت کے تابع دار تھے جیسے مسلمہ کذاب ہو، یا ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ تھے جیسے کہ اکرم بن ابو جہل اور ام ولد وغیرہ، تو ان کو جو ہے وہ ختم نبوت کے انکار ہونے پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری پر قتل کرنے کے حکم آئے۔ ام ولد کو ایک نبینہ صحابی نے قتل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام ولد کا خون ضائع گیا، کیونکہ انہوں نے یعنی اس کا کوئی توان یا اس کا کوئی قصاص نہیں ہوگا، انہوں نے اس کو قتل کو واجب القتل قرار دیا۔ اس کے بعد دوسرے نان بلیورز ایسے تھے کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپے ہوئے ملے تو ان کو قتل کر دو۔ الدو کہ کچھ جو ہے نا وہ شواہد ملتے ہیں کہ کچھ کو بعد میں معاف کر دیا گیا، جیسے اکرمہ بن ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے پر معاف فرمایا، لیکن جو لکھنے والے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اس وقت کے لیے تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور ختم نبوت یا توہین رسالت پر ان کو معاف کرنے کا خود اختیار رکھتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہو تو اس کو وہ ناقابل معافی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی مختلف آیات اور احادیث سے بھی یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پھر جو پاکستان کا آئین ہے اس کے اکارڈنگ بھی 295C کا آرٹیکل جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ختم نبوت پر، جس سے یہ کہا گیا کہ جو رسالت کا منکر یا ختم النبیین کا منکر ہے اس کے لیے جو ہے وہ سخت سزا رکھی گئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح ہم نیکسٹ جو ہے وہ ڈیٹیلز ویڈیو بنائیں گے، اور انشاءاللہ یہ سیکوینشل ہمارا وہ چلتا رہے گا۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیں، اپنے کمنٹس سے ہمیں جو ہے نا وہ مور موڈیفائی کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔